آپ کے لیے چلیں گے حمزہ شہباز میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ اس نے قوم کے دل چھلنی کر دیے اور جہاں پر قوم کے دل چھلنی ہیں وہاں پر حکمرانوں کی بے حسی نے بھی تمام حدیں توڑ دی ہیں۔ یہ میڈیا سارا جانتا ہے کہ جب ثانیہ سائیوال ہوا، میں اس بچی کے گھر گیا تھا۔ اس بچی نے کہا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ انکل، میں نے کہا کہ خدا را میرے باپ کو نہ مارو، میرے باپ کو چھوڑ دو۔ اسی جگہ پر جب میں ثانیہ مری میں جہاں پر 23 لوگ فوت ہو گئے، فاتحہ کہنے گئے تو سارے منظر میرے سامنے آ گئے، اور جہاں پر یہ واقعہ ہوا وہاں پر کون لوگ موجود تھے؟ آج سیاست نہیں کروں گا میں، کیونکہ یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ وہی شیخ رشید صاحب جب 70 لوگ جل گئے ٹرین حادثے میں، ان کو توفیق نہ ہوئی کہ اس کی خلاف کارروائی کرتے یا اپنے آپ کو کٹہرے میں لے کے آتے، کہ 70 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس دن کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ یہ عثمان بزدار جو ثانیہ مری کی رپورٹ اس طرح لے رہے تھے جس طرح کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے۔ جب بچیاں پکار رہی تھیں کہ ہمیں سردی لگ رہی ہے، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہماری گاڑی کی رستہ بناؤ، برف نے سب کچھ جام کر دیا ہے، تو یہ وسیم اکرم پلس بقول عمران خان تنظیم سازی کا اجلاس کر رہے تھے۔ عمران نیازی صاحب، جب لوگ پکار رہے تھے کہ ہمارے پیارے مر رہے ہیں، تو وہ ہیلی کاپٹر کہاں تھا جو روز آپ کو بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس کا سفر کراتا ہے، جو چند منٹوں کا رستہ ہے؟ بزدار صاحب، وہ ہیلی کاپٹر کہاں تھا کہ جب لوگ کرونا سے اور ڈینگی سے مر رہے تھے، آپ ہیلی کاپٹر کے اوپر ڈینگی اور کرونا کو تلاش کرے تھے؟ وہ ہیلی کاپٹر کہاں تھا جب لوگ کو اپنی جانوں کے لالے پڑے تھے؟ تو انسانوں کی زندگی میں حادثے ہوتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس طرح کے بے حس حکمران ہم نے نہیں دیکھے۔ میں نے بات آج اسمبلی میں کرنی تھی، لیکن میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، میں کہیں اس اسپیکر صاحب کو کہ میں آج ایک باپ اور ایک پاکستانی کے ناطے، جس طرح میری بچی ہے، جب میں نے سوشل میڈیا پر ان بچیوں کو جن کے ماں باپ ان کو خوشیاں پکنک منانے لے کے گئے تھے، ان کی لاشیں اٹھا کر آئے، تو کسی بھی پتھر دل کا بھی دل پگھل جاتا ہے۔ لیکن جب بلوچستان اسمبلی میں کوئی ممبر بات کرتا ہے تو وہ لائیو ان کے لوگ سنتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت نہیں ہے، ایک ممبر کا حق ہے کہ وہ بات کی جائے، لیکن باوجود میری درخواست کے اس پہ عمل نہ ہوا۔ میں اصل مدعے پہ آتا ہوں، تو میں نے آج پنجاب کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ کیا 15 لوگ معطل کر کر، جن کی بچے چلے گئے، جن کی دنیا اجڑ گئی، آپ ان کے ساتھ گھناؤنا مذاق کر رہے ہیں؟ عثمان بزدار صاحب، آپ 15 لاکھ لوگ بھی معطل کر دیں، مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی تب تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک اصل ثانیہ مری کے ذمہ داروں کا تعین نہیں ہو جاتا، اور اس کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تجویز میں نے دی ہے، اور میں نے کہا ہے اسپیکر صاحب کو کہ یہ اسمبلی ہے، اللہ کی بھی اسمبلی لگنی ہے قیامت والے دن، اور پوچھا جائے گا حمزہ شہباز سے، پوچھا جائے گا عثمان بزدار سے کہ جب میری مخلوق بھوکی مر رہی تھی، جب مری میں بچیاں دہائی دے رہی تھی کہ ہم مر رہے ہیں، ہمیں بچاؤ، تو آپ نے کیا کیا؟ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ 5 جنوری کو الرٹ جاری ہو گیا تھا، ویدر الرٹ، اور وہاں پر اربوں روپے کی مشینری جو
शहबाज शरीफ साहब के दौर में खरीदी गई जो 6 फीट से नीचे जाकर बर्फ साफ करती है, वो खड़ी रही, ड्राइवर मौजूद नहीं थे, 20 गाड़ियां थी, स्नो स्कूटर तक वहां पे मौजूद थे, और उनको गॉगल्स लेके दी थी कि जब अपना जो है पेट्रोलिंग करें तो स्नो स्कूटर के ऊपर, ताकि कोई गाड़ी ना फंसे बर्फों के अंदर। एसओपीज बने हुए थे, शहबाज शरीफ साहब ने बनाए हुए थे, जोनिंग की हुई थी कि जहां पर ज्यादा स्नोफॉल होती है, और वो एसओपीज पे अमल होता था। शहबाज शरीफ साहब खुद आईजी से बात करते थे, ट्रैफिक पुलिस से बात करते थे, चीफ से, कि कितना काउंट हो गया, इससे ज्यादा गाड़ी नहीं आने देनी। मुझे बताएं, जब 1,67,000 गाड़ी चली गई और मौसम खराब हो गया, तो 9 जनवरी को उनको होश आई कि अब रस्ते बंद कर दो। तो ये घिनौना मजाक है, और ये इस पर मिट्टी डालना चाहते हैं। इमरान नियाजी साहब सुन लें कान खोलकर, गुलजार साहब सुन लें कान खोलकर, कि हम आपको इस साने पर मिट्टी डालने नहीं देंगे। और मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि आज जो टॉक शोज हैं, उनका एजेंडा एक एंकर के हैसियत से मत मुरतब करें। एक बाप बनकर सोचें कि आज जिसकी बच्ची चली गई, जिसका बाप चला गया, सानिया मरी में इनकी गफलत की वजह से, इनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से, इस इशू को हाईलाइट करते रहें, क्योंकि क़यामत वाले दिन आपने भी अल्लाह को जवाब देना है, हम सब ने अल्लाह को जवाब देना है। आज किसान पुकार उठा है, रुल गया है। इस नियाजी साहब ने चीनी के लिए लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया, बुजुर्गों को, माओं बहनों बेटियों को जलील कर दिया 1-1 किलो चीनी के लिए। आज उसी तरह किसान, चाहे वो बहावलपुर के गोट हैं, कोट अद्दू है, मुल्तान है, बहावल नगर है, बहावलपुर है, सब रो रहे हैं। जो कीमत 2500 थी, आज 10,500 की बोरी नहीं मिल रही, ब्लैक हो गई डीएपी। और नियाजी साहब फरमाते हैं कि डीएपी की पैदावार जरूरत से ज्यादा हुई है। मुझे बताओ इमरान नियाजी साहब, अगर पैदावार ज्यादा हुई तो आज लोग लाइनों में लेकर क्यों डीएपी का इंतजार कर रहे हैं? अगर पैदावार थी, आपसे पूछा जाता है महंगाई बहुत हो गई, आप कहते हैं महंगाई कम है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तानियों सुन लो, आज महंगाई के हवाले से पाकिस्तान का नंबर दुनिया में, रीजन की बात नहीं, दुनिया में 3रे नंबर पर है। पाकिस्तान 3रा दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है। आज 350 अरब का टीका अवाम को लगा दिया गया, स्टेट बैंक को आईएमएफ का गुलाम बना दिया गया। एक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, एटमी कुवत है, उसको आज आईएमएफ का गुलाम बना दिया गया। ये वज़ीर आज़म था जो कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा और आईएमएफ से लोन नहीं लूंगा। आज फिर कहता है कि ये माफिया है, चीनी का बहरान आए माफिया है, गंदम का बहरान आए माफिया है, और अपना जो है खाद का बहरान है माफिया है। ये माफिया किस बला का नाम है जो वज़ीर आज़म हाउस में वो बला बैठी है इर्द गिर्द आपके? नियाजी साहब, लोगों को ज्यादा और चकमे ना दो। 50 लाख घर का वादा, 1 करोड़ नौकरियों का वादा, लोगों के घर गिरा दिए, नजायज तजावुजात है, अपना बनी गाला का महल रेगुलराइज करा दिया, और फिर रियासत मदीना की बात करते हो। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। जाओ देखो, बनी गाला से नीचे उतर के देखो कि लोग आज 74 साल में जो लोगों की आज हालत है वो कभी ना थी। मुझे चीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज जब मैं लोगों के दुखों को महसूस करता हूं तो मुझे चीखना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, एहतजाज भी करना पड़ता है। लोगों की हाय सुनो। नए पाकिस्तान को तुमने अपने झूठों तले पुराने पाकिस्तान को भी दफन कर दिया। आज लोगों की आंखों में नाउमीदी है, गुस्सा है, लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है, दूध बच्चों से दूर हो गया, दूध की कीमत आसमान से बातें कर रही है। इस दहशतगर्दी को ज़र्बे अज़म से हमने, अफवाज पाकिस्तान ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने, सियासतदानों ने खत्म कर दिया। कराची की रौनकें बहाल हुई। तुमने सितंबर में
ایک میٹنگ کی اپنا جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کی، صرف ایک میٹنگ کی. اور ادھر ایپیکس کمیٹی کی بزدار صاحب نے میٹنگ کوئی نہیں کی. وہ ایک میٹنگ ہوئی، اس کا ایجنڈا جو تھا وہ کرونا تھا. جب پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے، پارلیمانی لیڈر بیٹھتے ہیں، عسکری قیادت آتی ہے، اور پاکستان کا معاملہ ہے، کسی کی ذات کا معاملہ نہیں. عمران نے ایسا پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، کہنے کو اس ملک کے جعلی وزیر اعظم ہیں. آج 50 کلومیٹر دور لوگ فوت ہو گئے مری میں دارالخلافے سے. شہباز شریف کے بوٹوں کے اوپر تم طنز کرتے ہو. آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ آپ چلے جاتے وہاں پر خود، اور پھر اوپر سے آپ کے وفاقی وزراء تماش بینی کرتے ہیں. اپنا فواد چودھری صاحب کا بیان سنا آپ نے 5 تاریخ کو کہ جی یہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور پھر ٹویٹ واپس لینا پڑا. آج جب کھاد کا بحران ہے، وہ کہتے ہیں ڈالر جو ہے وہ 200 تک چلا جائے گا. معیشت کا دھڑن تختہ ہو گیا، معیشت ICU میں ہے. اور پھر آج بھی عمران نیازی کو 4 سال بعد بھی شریف فیملی کی یاد ستاتی ہے. اور بھائی انتقام ہم سے لیا ہے، ہمیں جیلوں میں ڈالا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جو انتقام آپ نے پاکستانی عوام سے لیا ہے نیازی صاحب، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کی عدالت بھی دینا پڑے گا، عوام کی عدالت بھی دینا پڑے گا آپ کو. انشاءاللہ آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ کو پتلی گلی سے نکلنے نہیں دیں گے، آپ سے حساب لیا جائے گا. ہم نے تو اپنا جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے الزام بھی سہے جھوٹے. یہاں پر عدالتی فیصلے موجود ہیں، برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ موجود ہے جو آپ کے تمام الزامات کو جھوٹا ثابت کرتی ہے. لیکن ایک رپورٹ ہے جو الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے بتائی ہے، اس میں نے آپ نے اکاؤنٹس بھی چھپائے ہیں، اس میں آپ نے اپنے ٹی بوائز کے نام پہ پیسے بھی منگوائے ہیں. اور آج بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو کینیڈا اور نیوزی لینڈ کے اکاؤنٹ تک ابھی تک آپ نے رسائی نہیں دی ہے. 53 اکاؤنٹ، اس کا حساب ہی نہیں دیا. اور ابھی یہ 2009 سے 2013 تک ہے. آپ تو کہتے تھے نا کہ یہ اپنا پاناما آیا ہے تو وزیر اعظم استعفیٰ دے، اور جب سرخرو ہو جائے گا تو دوبارہ کرسی پہ بیٹھ جائے. تو کیا نیازی صاحب آج پاکستان کا قانون بدل گیا ہے؟ کیا ریاست مدینہ میں 2 قانون ہیں کہ آج عمران نیازی اسکروٹنی کمیٹی نے سوال اٹھا دیے، آپ سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر ہو گئے؟ آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ فوری انصاف کی بات کرتے ہیں، پاکستانی عوام دیکھنا چاہتی ہے. استعفیٰ دیں، اپنے آپ کو پیش کریں. اگر آپ اپنا جو ہے وہ صاف شفاف ہوں گے تو دوبارہ آ کے بیٹھ جائیں. تو کون سا یہ دوہرا معیار ہے نیازی صاحب؟ شہباز شریف، نواز شریف سب حساب دیں. توشہ خانے کا معاملہ آئے تو آپ جواب نہ دیں. 7 سال آپ فورن فنڈنگ کیس میں آپ اپنا جو ہے وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے رہیں. یہ کون سے انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ یہ انصاف صرف بنی گالا میں بکتا ہے. پاکستان کی عوام جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کا حساب کون دے گا. 150 پیشیاں بھگت چکا ہوں میں، اور بھی بھگتوں گا. لیکن نیازی صاحب آپ کو فورن فنڈنگ کا حساب دینا ہوگا. اور میں یہ کہہ دوں آپ کو آج، عوام کو بھی، میڈیا کو بھی، کہ وقت آنے والا ہے ہم انشاءاللہ اس ایوان میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہر وہ قانونی راستہ اپنائیں گے کہ یہ جو عذاب PTI کا مسلط ہے اس قوم پہ، جس نے لوگوں کی 2 وقت کی روٹی چھین لی، کسان سے اس کا حق چھین لیا، پاکستانی عوام کو رول دیا، جھوٹے وعدے کیے، آپ کا حساب ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام عمران نیازی سے جلد چھٹکارا حاصل کریں گے انشاءاللہ. جب دل میں چور ہوتا ہے نا تو پھر اسی طرح پریس کانفرنس ہوتی ہیں. تو میں ثانیہ مری کی رپورٹ اور اس کی کارروائی جو بزدار صاحب نے کی ہے اس کو قوم کے ساتھ سنگین مذاق تصور کرتا ہوں. یہ مزید انہوں نے قوم کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے. اور بزدار صاحب ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. لاکھ میری آواز آپ بند کر دیں بزدار صاحب، اسمبلی میں بول سکوں گا، میں گلی گلی جاؤں گا،
मैं चप्पा चप्पा जाऊंगा और सानिया मरी के जो लवाकिन हैं उनको मैं इंसाफ दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं।